بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السابع، ساتواں سبق، ضمیر المذکر الغائب، مذکر غائب کی ضمیر۔ ھذا خالد، یہ خالد ہے۔ ھذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے۔ ھذا قلمہ، یہ اس کا قلم ہے۔ ھذا رأسہ، یہ اس کا سر ہے۔ ھذا وجہہ، یہ اس کا چہرہ ہے۔ ھذا انفہ، یہ اس کی ناک ہے۔ ھذا فمہ، یہ اس کا منہ ہے۔ ھذا لسانہ، یہ اس کی زبان ہے۔ ھذا خالد، یہ خالد ہے۔ ھذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے۔ ھذا قلمہ، یہ اس کا قلم ہے۔ ھذا رأسہ، یہ اس کا سر ہے۔ ھذا وجہہ، یہ اس کا چہرہ ہے۔ ھذا انفہ، یہ اس کا ناک ہے۔ ھذا فمہ، یہ اس کا منہ ہے۔ ھذا لسانہ، یہ اس کی زبان ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا خالد، یہ خالد ہے۔ این کتابہ، اس کی کتاب کہاں ہے؟ ھذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے۔ این رأسہ، اس کا سر کہاں ہے؟ ھذا رأسہ، یہ اس کا سر ہے۔ این صدرہ، اس کا سینہ کہاں ہے؟ ھذا صدرہ، یہ اس کا سینہ ہے۔ ایک دفعہ پھر دیکھیں، من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا خالد، یہ خالد ہے۔ این کتابہ، اس کی کتاب کہاں ہے؟ ھذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے۔ این رأسہ، اس کا سر کہاں ہے؟ ھذا رأسہ، یہ اس کا سر ہے۔ این صدرہ، اس کا سینہ کہاں ہے؟ ھذا صدرہ، یہ اس کا سینہ ہے۔ آگے ہا ضمیر مؤنث غائب کی۔ ھذہ فاطمۃ، یہ فاطمہ ہے۔ ھذا کتابھا، یہ اس کی کتاب ہے۔ ھذا قلمھا، یہ اس کا قلم ہے۔ ھذہ ساعتھا، یہ اس کی گھڑی ہے۔ تلک کراستھا، وہ اس کی کاپی ہے۔ ھذا اخوھا، یہ اس کا بھائی ہے۔ وتلک اختھا، اور وہ اس کی بہن ہے۔ ھذہ فاطمۃ، یہ فاطمہ ہے۔ ھذا کتابھا، یہ اس کی کتاب ہے۔ ھذا قلمھا، یہ اس کا قلم ہے۔ ھذہ ساعتھا، یہ اس کی گھڑی ہے۔ تلک کراستھا، وہ اس کی کاپی ہے۔ ھذا اخوھا، یہ اس کا بھائی ہے۔ وتلک اختھا، اور وہ اس کی بہن ہے۔ من ھذہ، یہ کون ہے؟ ھذہ فاطمۃ، یہ فاطمہ ہے۔ این کتابھا، اس کی کتاب کہاں ہے؟ ھذا کتابھا، یہ اس کی کتاب ہے۔ این ساعتھا، اس کی گھڑی کہاں ہے؟ ھذہ ساعتھا، یہ اس کی گھڑی ہے۔ این والدھا، اس کا والد کہاں ہے؟ ذاک والدھا، وہ اس کا والد ہے۔ من ھذہ، یہ کون ہے؟ ھذہ فاطمۃ، یہ فاطمہ ہے۔ این کتابھا، اس کی کتاب کہاں ہے؟ ھذا کتابھا، یہ اس کی کتاب ہے۔ این ساعتھا، اس کی گھڑی کہاں ہے؟ ھذہ ساعتھا، یہ اس کی گھڑی ہے۔ این والدھا، اس کا والد کہاں ہے؟ ذاک والدھا، وہ اس کا والد ہے۔ آگے ہے لمن ھذا، یہ کس کا ہے؟ یہ چیز کس کی ہے؟ لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ ھذا کتاب محمود، یہ محمود کی کتاب ہے۔ لمن ذاک القلم، یہ قلم کس کا ہے؟ وہ قلم کس کا ہے؟ ذاک قلمہ، وہ اس کا قلم ہے۔ لمن ھذہ الکراست، یہ کاپی کس کی ہے؟ ھذہ کراست زینب، یہ زینب کی کاپی ہے۔ لمن تلک الساعۃ، وہ گھڑی کس کی ہے؟ تلک ساعتھا، وہ اس کی گھڑی ہے۔ لمن ھذا، یہ چیز کس کی ہے؟ لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ ھذا کتاب محمود، یہ محمود کی کتاب ہے۔ لمن ذاک القلم، وہ قلم کس کا ہے؟ ذاک قلمہ، وہ اس کا قلم ہے۔ لمن ھذہ الکراست، یہ کاپی کس کی ہے؟ ھذہ کراست زینب، یہ زینب کی کاپی ہے۔ لمن تلک الساعۃ، وہ گھڑی کس کی ہے؟ تلک ساعتھا، وہ اس کی گھڑی ہے۔ آگے تمرین ہے، ان الفاظ کے ساتھ ہو ضمیر لگا کر استعمال کریں۔ ھذہ عین، تو کہیں گے ھذہ عینہ، یہ اس کی آنکھ ہے۔ ھذہ اذن، ھذہ اذنہ، یہ اس کا کان ہے۔ ھذہ ید، ھذہ یدہ، یہ اس کا ہاتھ ہے۔ ھذہ اصبع، ھذہ اصبعہ، یہ اس کی انگلی ہے۔ ھذہ کتف، ھذہ کتفہ، یہ اس کا کندھا ہے۔ ھذہ رجل، ھذہ رجلہ، یہ اس کا پیر ہے۔ ھذہ فخذ، ھذہ فخذہ، یہ اس کی ران ہے۔ ھذہ قدم، ھذہ قدمہ، یہ اس کا قدم ہے۔ ھذہ ساق، ھذہ ساقہ، یہ اس کی پنڈلی ہے۔ تو ھذہ عین، ھذہ عینہ،
یہ اس کی آنکھ ہے، ہاذہ اذنہ یہ اس کا کان ہے، ہاذہ یدہ یہ اس کا ہاتھ ہے، ہاذہ اصبعہ یہ اس کی انگلی ہے، ہاذہ کتفہ یہ اس کا کندھا ہے، ہاذہ رجلہ یہ اس کا پیر ہے، ہاذہ فخذہ یہ اس کی ران ہے، ہاذہ قدمہ یہ اس کا قدم ہے، ہاذہ ساقہ یہ اس کی پنڈلی ہے۔ آگے ہے اردو میں ترجمہ کریں۔ ہاذہ طالبۃ یہ طالبہ ہے، اسمہا سعیدۃ اس کا نام سعیدہ ہے، ھذا کتابھا یہ اس کی کتاب ہے، ھذا قلمھا یہ اس کا قلم ہے، ھذہ ساعتھا یہ اس کی گھڑی ہے، ھذا بیتھا یہ اس کا گھر ہے، وتلک مدرستھا اور وہ اس کا مدرسہ ہے، ھذہ امھا یہ اس کی ماں ہے، وذاک ابوھا اور وہ اس کا باپ ہے، ھذہ اختھا یہ اس کی بہن ہے، وھذا اخوھا اور وہ اس کا بھائی ہے۔ ھذہ طالبۃ یہ طالبہ ہے، اسمھا سعیدۃ اس کا نام سعیدہ ہے، ھذا کتابھا یہ اس کی کتاب ہے، ھذا قلمھا یہ اس کا قلم ہے، ھذہ ساعتھا یہ اس کی گھڑی ہے، ھذا بیتھا یہ اس کا گھر ہے، وتلک مدرستھا اور وہ اس کا مدرسہ ہے، ھذہ امھا یہ اس کی ماں ہے، وذاک ابوھا اور وہ اس کا باپ ہے، ھذہ اختھا یہ اس کی بہن ہے، وھذا اخوھا اور وہ اس کا بھائی ہے۔ آگے ہے عربی میں ترجمہ کریں۔ یہ میرا بھائی ہے، ھذا اخی وہ طالب علم ہے، ذاک طالب تمہارا بھائی کہاں ہے، این اخوک اس کا کمرہ کہاں ہے، این غرفتہ تمہارا اسکول کہاں ہے، این مدرستک تمہارے استاذ کون ہیں، من استاذک ان کا گھر کہاں ہے، این بیتہ یہ میرا ساتھی ہے، ھذا زمیلی یہ اس کی کتاب ہے، ھذا کتابہ یہ اس کی کاپی ہے، ھذہ کراستہ پھر دیکھیں یہ میرا بھائی ہے، ھذا اخی وہ طالب علم ہے، ذاک طالب تمہارا بھائی کہاں ہے، این اخوک اس کا کمرہ کہاں ہے، این غرفتہ تمہارا اسکول کہاں ہے، این مدرستک تمہارے استاذ کون ہیں، من استاذک ان کا گھر کہاں ہے، این بیتہ یہ میرا ساتھی ہے، ھذا زمیلی یہ اس کی کتاب ہے، ھذا کتابہ یہ اس کی کاپی ہے، ھذہ کراستہ آگے قاعدہ بیان کیا کہ کسی چیز کو اگر مذکر غائب کی طرف منسوب کرنا ہو تو ہو ضمیر استعمال کرتے ہیں، اور مؤنث غائب کی طرف منسوب کرنا ہو تو ہا ضمیر استعمال کرتے ہیں۔ مثلا اگر مذکر کی آنکھ بتانی ہو تو کہیں گے عینہ، مؤنث کی آنکھ بتانی ہو تو کہیں گے عینھا۔ قاعدہ یہ ہے کہ کسی چیز کو مذکر غائب کی طرف منسوب کرنا ہو تو ہو ضمیر، اور مؤنث غائب کی طرف منسوب کرنا ہو تو ہا ضمیر استعمال کرتے ہیں۔ مثلا مذکر کی آنکھ بتانی ہو تو کہیں گے عینہ، مؤنث کی آنکھ بتانی ہو تو کہیں گے عینھا۔ آگے الفاظ کے معنی ہیں، اخن بھائی، اذن کان، رجل ٹانگ، ساق پنڈلی، اصبع انگلی، اخت بہن، ید ہاتھ، فخذ ران، رکبۃ گھٹنا، کتابہ اس کی کتاب، عین آنکھ، کتف کندھا، قدم قدم یعنی پیر، والدہ ماں، اور قلمھا اس کا قلم۔